بےحد احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت، خیر اور سلامتی کے دنوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر اللہ کے دین، اللہ کے کلام اور اللہ کے بندوں کے ساتھ جڑنے کے لیے ایک موقع دے رہے ہیں، اور عافیت کے دنوں میں دے رہے ہیں یہ موقع. ہمیں اس پہ اللہ کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ہر لمحے کو، ہر سیکنڈ کو یہ سوچ کے گزارنا چاہیے کہ اس کا ہم سے سوال ہوگا. اس میں ہماری نیتیں بھی اپنے رب کے لیے خالص ہوں، یہاں ہمارا ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانا، بات کرنا، خیریت پوچھنا، یا کوئی ڈیوٹی اگر دی گئی ہے تو اس کو انجام دینا، یا ویسے بیٹھنا اور سامنے کے طور پہ یا پھر بات کرنے والے کے طور پہ بیٹھنا، سب کچھ خالصتاً رب کی رضا کے لیے ہو. اس کی دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے. اچھا، موضوع تو آپ کو امینہ نے بتایا ہی، اور اس موضوع پہ جانے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کروں گی. اچھا یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو ایک یہ دکھا رہی ہوں. یہ کیا ہے؟ دور والوں کو نظر آ رہا ہے یہ کیا چیز ہے؟ میرے ہاتھ میں رنگ ہے. کیسی رنگ ہے؟ یہ گولڈ کی رنگ ہے، اور تھوڑا سا ڈیزائن بنا ہوا ہے، اور قیمتی ہے. کیسے پتا آپ کو؟ گولڈ کی ہے، ہو سکتا ہے پانی چڑھا ہو. اور کچھ اپنی رائے دیجیے، کیا ہے؟ ہو سکتا ہے. اچھا، اگر مجھے منہ دکھائی میں ملی ہو تو اس کی اہمیت مزید بڑھ جائے گی. اور کچھ تبصرہ اس انگوٹھی کے بارے میں؟ یہ بھی ممکن ہے کہ امی کی یا ساس کی کوئی نشانی ہو تو اور مزید قیمتی ہو جائے گی، ہے نا؟ ایسا ہی ہوگا نا. اس انگوٹھی کا گولڈ کا ہونا، یا میں کہوں اس میں کوئی ہیرا لگا ہے یا کوئی نگ لگا ہے، اس کی کتنی قیمت ہے؟ اس سے ہٹ کر اس انگوٹھی سے وابستہ کہانیاں اس کی اہمیت اور اس کی ورث کو بڑھا دیتی ہیں، اس کی قدر و قیمت میں اضافہ کر دیتی ہیں. ہو سکتا ہے میں کہوں کہ یہ انگوٹھی تو میری نانی سے بھی کہیں پرانی تھی، یہ کھو گئی تھی، یہ ایسی میراث ہے جس کا کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا مجھے ملے گی، اور بہت مشقتوں سے میری والدہ نے یا میری نانی نے اس کو ڈھونڈا اور اس کو ڈھونڈ کر میرے سپرد کیا. اس سے وابستہ کہانی اس کی قدر و قیمت، اس کی اہمیت میں اضافہ کر دیتی ہے. اور ہماری زندگی میں بے شمار چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے وابستہ بہت ساری کہانیاں ہوتی ہیں، بہت ساری سرگزشت ہوتی ہیں، بہت سے واقعات ہوتے ہیں. ہم انہیں بھول جاتے ہیں، یادداشت سے محو ہو جاتے ہیں، ذہن سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ ہم ان کا ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یعنی میری بیٹی کو اگر میں کہوں تو اس کو اس کی اہمیت کیا لگی؟ وہی رنگ جو امی ہر وقت پہنی رہتی تھی. اس کو بتانا پڑے گا، نہیں بھائی یہ انگوٹھی صرف محض انگوٹھی نہیں ہے. یہ انگوٹھی تو وہ ہے جس نے کبھی میری پڑنانی کے ہاتھ کو چھوا تھا، کبھی ان کی والدہ کے ہاتھ کو چھوا تھا، کسی مشکل کے لمحے میں انہوں نے سوچا تھا اس کو بیچ دیں لیکن نہیں بیچا. وہ ساری بات جب تک میں اپنی بیٹی کو نہیں بتاؤں گی، وہ اس کی قدر و قیمت، اس کی اہمیت کو نہیں جانے گی. اس سے آپ سب متفق ہیں؟ بات وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ابھی امینہ نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی. ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ جماعت اسلامی کیسے بنی، اس کا قیام کیسے عمل میں آیا، یہ کن لوگوں نے سوچا، اور اس کو مطلب اتنے سارے لوگ کام کر رہے تھے، اتنی سارے گروپس تھے، پھر کیا ضرورت تھی کہ ایک اور اجتماعیت کو بنایا جاتا، اس کے لیے کام کیا جاتا. میں اور آپ اس جماعت اسلامی سے وابستہ تو ہیں کسی بھی بنیاد میں. ہم میں سے کچھ اراکین ہیں، ہم میں سے کچھ کارکنان ہیں، کچھ ہم میں سے امیدواران ہیں، یا کچھ ہم میں سے کچھ متاثرین ہیں. لیکن اس جماعت اسلامی کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت، وقت کی گرد اس کے اوپر ایسی پڑتی چلی آ رہی ہے کہ میں اور آپ بھول ہی گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں بس یہ بھی انہی دوسری بہت سارے لوگوں کی طرح یہ بھی ایک گروپ ہے. یہ میری سوشلائزیشن کا ایک طریقہ ہے. یہاں پر اپنے پاکستانی اور ایک اچھے لوگ، اچھے صالح لوگ، اچھے دل کے لوگ، مخلص لوگ نہیں ملتے تو چلو سعودی عرب میں رہتے ہوئے مجھے جماعت والے مل گئے، میں نے جوائن کر لیا. مجھے اللہ کے دین کا سیکھنے کا موقع مل گیا، بس میری انفرادی زندگی درست ہو جائے، اس سے بڑھ کے مجھے کیا چاہیے؟ تو میں جماعت میں شامل ہوں. میں اور آپ جماعت اسلامی سے وابستہ تو ہیں، لیکن وقت کی گرد نے اس جماعت اسلامی کی اہمیت، اس کے وجود کی ضرورت، وہ اسباب اور وہ وجوہات جن کی بنا پہ جماعت اسلامی کا قیام کیا تھا، وہ سب ہمیں بھلا دیا. جب جماعت اسلامی قائم ہوئی کتنے افراد تھے؟ کسی کو یاد ہے؟
75 لوگوں نے مل کے اس جماعت اسلامی کا قیام کیا تھا، جس کا آج یہ معاملہ ہے کہ میں اور آپ پتہ ہے تاریخ کی بہت عجیب دوراہے پہ کھڑے ہیں. شاید آنے والی نسلیں ہم سے سوال کریں گی وہ بہت کچھ جو ہم سے پچھلے لوگوں نے سوچا بھی نہ تھا. ہم نے غزہ میں مشاہدہ کیا، اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کی بڑی سپر پاور کو اس غزہ کی چھوٹی سی پٹی نے گھٹنے ٹکانے پہ مجبور کر دیا. ان کے سارے ڈرون جہاز، ان کی سیٹلائٹ، ان کی تمام ٹیکنالوجی پسپا ہو گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، ان کے ڈوم ناکام ہو گئے ہیں. کس کے؟ ایک مٹھی بھر چند لوگوں کے ہاتھ. ہم نے آج اپنی آنکھوں سے بنگلہ دیش میں دیکھا کہ بنگلہ دیش جہاں پر پاکستان سے وابستگی کا مطلب تھا کہ آپ معتوب ہیں، آپ جیلوں میں بھرے جانے کے لائق ہیں، بنگلہ دیش میں میری اور آپ کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ نوجوان ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں بھی رضاکار ہوں، تم بھی رضاکار ہو. اور رضاکار کے معنی کیا تھے؟ رضاکار کے معنی یہ تھے کہ میں پاکستان کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہتا. دکھ کی بات پتہ ہی کیا ہے؟ ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں، ان مناظر سے گزر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسی زندگی کی رفتار ہے یا کچھ ایسی لیئرز ہمارے دلوں پہ چڑھ چکی ہیں کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود ہماری زندگیاں بدل نہیں رہی، کہیں کوئی کمی ہے. یہ ہم 75 لوگ بر صغیر پاک و ہند کے اتنے، اس میں بنگال بھی موجود تھا، اس کے اندر پاکستان کا یہ پورا حصہ بھی تھا، موجودہ ہندوستان، موجودہ انڈیا بھی موجود تھا. 75 لوگوں کی جماعت نے وہ انقلاب برپا کیا. 75. آپ سوچئے میں اور آپ ہوں تو ہم کہیں کیا 75 کیا معنی رکھتے ہیں کہ آج وہ جماعت اسلامی بنگلہ دیش میں بھی موجود ہے، وہ پاکستان میں بھی موجود ہے، وہ انڈیا میں بھی موجود ہے، دنیا میں آسٹریلیا میں جو اسلامی تحریکیں کام کر رہی ہیں ان کے پیچھے بھی جماعت اسلامی سے وابستہ افراد موجود ہیں. امریکہ، یورپ، دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیے آپ کو مولانا مودودی کا لٹریچر پڑھا ہوا فرد مل جاتا ہے، اور وہ اس جستجو میں لگا ہوتا ہے کہ میرے پاس میں کسی طرح تو تبدیلی پیدا کروں. اور میں اور آپ ہم تو ابھی ایک میں ڈیٹا مطلب میں آپ لوگوں کو لنک بھیجوں گی، آپ دیکھیے گا، اس میں دنیا بھر کے جو ممالک کے حالات ہیں اس کو کمپیئر کیا ہوا ہے ڈیٹا وائز. آپ کو پتہ ہے بہترین وسائل اور لیونگ کنڈیشنز کے لحاظ سے کون سا ملک ہے؟ سعودی عرب. سعودی عرب کا دائرہ انہوں نے، اس میں اتنی ساری چیزیں ہمیں آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ میسر ہیں جو دنیا کے پتہ نہیں کتنے انسان جس کے لیے کھپے ہوئے. اور ان عافیتوں میں، ان سکون کے دنوں میں حرم کے پاس موجودگی کے ساتھ ہم اتنے ٹھنڈے ہو چکے ہیں کہ 75 لوگ تبدیلی کا انقلاب برپا کرتے ہیں، اور وہ تبدیلی 75 سال 83 سال شاید ہو چکے ہیں قیام جماعت اسلامی کو. آج اس کے بعد کیسے ہیرے ہمارے سامنے سے، جیسے بھی رفعت نے آیت پڑھی، کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عہد پورا کر دیا اور کتنے ہی اس کے لیے پاداش میں، اس کے لیے جد و جہد میں لگے. اور میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا جائزہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جماعت اسلامی کی پوری قیام اور اس کی تاریخ کو دوبارہ پڑھیں. آپ لوگوں کے پاس پیپر ہوں گے، صدف بہن نے بھی دیے ہوں گے سب کو، اس کو اپنے پاس رکھیے. اور بعد میں دیکھیے یہ جو نشست ہوتی ہے بہت تھوڑا سا 45 منٹ کا دورانیہ ہوتا ہے، اور اس میں ظاہر ہم ڈسکس بھی کریں گے، خالی میں نہیں بات کروں گی، آپ لوگ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. لیکن گھر جانے کے بعد یہ پیپر ردی میں نہ جائے، یہ پیپر بھولی بھسری کتابوں میں کہیں نہ پڑھا ہو، جس کو چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا. اس میں لکھی ہوئی ہر چیز کو آپ میں اور آپ پتہ کون ہے؟ اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے. آپ کے پاس موبائل ہے جس میں ہر چیز آ رہی ہے، اس میں یہ پہلا لفظ ڈالیے، پہلی جنگ عظیم، اور دیکھیے یہ کیا کیا ہوا تھا. پھر اس کے بعد ڈالیے خلافت موومنٹ کیوں ہوئی تھی. یہ میرا کام نہیں، یہ آپ کا کام نہیں، یہ ہم سب کا کام ہے کہ تاریخ کے جھروکوں میں، تاریخ کی کھڑکیوں میں جھانکے تو صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد کتنی زبردست مسلمان حکومتیں قائم ہوئیں، چاہے وہ اندلس کی اسلامی مملکت ہو، چاہے وہ خلافت عثمانیہ ہو. اور پھر کیا وہ زوال کے اسباب تھے کہ آخر کار ہم آج پسپا اور اس طرح کمزور ہیں، ایسے دھتکارے ہوئے ہیں کہ روز آپ وہ ویڈیوز دیکھیے جو غزہ کے بچوں کی آتی ہیں. 1 لاکھ کے قریب کوئی مارا گیا، کوئی بے گھر ہوا، کوئی زخمی ہوا، جو ہم مذہب بھی نہیں،
صرف انسان ہونے کی بنیاد پہ دنیا ان کے لیے اٹھ گئی، اور میں اور آپ امت مسلمہ سوئی پڑی ہے. صرف غزہ ہی نہیں، اس وقت امت کے اتنے گوشے کمزور ہیں، مظلوم ہیں، دبائے گئے، کچلے گئے، اور ہم سو رہے ہیں اپنے گھروں میں سکون سے، اطمینان سے، بہترین لیونگ کنڈیشنز کے ساتھ. جاگنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس میں سے ہر چیز کو پڑھیں کہ یہ زوال یا کیسے آیا، اور ان زوال کے تاریک دنوں میں جب سورج کی کوئی روشنی، امید کی کوئی کرن نہیں تھی، ایک نوجوان اٹھتا ہے، 16-17 سال کا وہ لڑکا، اور اس کی سوچ اور اس کے ہاتھ کا تحریر کردہ لٹریچر. میں نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ پڑھا کہ الجمیہ کے ایڈیٹر تھے مولانا مودودی، اس میں لکھتے تھے، اور کوئی ان سے ملنے آیا کہ اتنی پختہ تحریر، اسلام کا اتنا جامع تصور. تو اس نے کہا ابو العالیٰ مودودی کو بلائیے ذرا. تو مولانا مودودی نے کہا میں ہی تو ہوں. اس نے کہا آپ؟ یعنی ایک کون سوچ سکتا ہے کہ ایک ٹین ایجر کی سوچ اتنی پختہ ہو سکتی ہے کہ جس وقت لوگ بھول چکے تھے کہ اسلام صرف تسبیح کے دانوں کا نام نہیں ہے، اسلام خدمت خلق بھی ہے. اسلام اصل میں ہے کیا کہ اوپر سے نیچے تک رب کی حاکمیت کا نعرہ بلند ہو جائے. اس نوجوان نے یہ بات سوچی تھی نا. تو آج میں اور آپ جب جسمانی غلامی سے نکل گئے اور صرف ذہنی غلامی طاری ہے، تو میرے اور آپ کے کرنے کا کام کیا ہے؟ ہوگا کیا؟ ہم تھوڑا سا پڑھیں گے، اور باقی آپ لوگ اپنے پاس جا کے سرچ کریں گے، اور اپنی ناظمات کو یا خود جیسے بھی ممکن ہو آپ بتائیے کہ آپ نے اس کو پڑھا یا اس کو جا کے کونے خطرے میں ڈال دیا. اور یقین کیجئے بہنوں، یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ ہمیں زندگی میں موقع دیتے ہیں، چانسز دیتے ہیں کہ اپنے حال کو سدھار لیں. اور میں اور آپ نہیں سدھرتے، نسلیں سدھریں گی. ہماری نسلیں سدھریں گی تو تبدیلی آئے گی، اور اگر ہم نے نہیں سدھارا تو ہم بھی کسی کونے خدرے میں پڑے ہوں گے، اس کو کوئی نہیں یاد کرے گا. تاریخ کا کچرے دان، اس کو کوئی نہیں پوچھتا. ہم وہیں سے چلتے ہیں. آئیے بنیاد سے رشتہ جوڑیں. آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ اس کو دیکھیے، جماعت اسلامی کیوں بنی اور کس طرح بنی. بات وہیں سے شروع ہوتی ہے. پہلی جنگی عظیم ہوتی ہے، اور اس کے اندر مسلمان اس وقت ایک طرف مغلیہ حکومتیں تھیں، اور وہ جس طرح ان کی بھی جو زوال کے اسباب تھے اس پہ غور کرنا چاہیے. زوال ایک دن میں نہیں آتا. یہ ایک ایسا ہاتھی ہے جو آہستہ آہستہ، کبھی آپ نے اونٹ کو ذبح ہوتے دیکھا ہے؟ بتدریج اس کے جسم سے خون نکلتا ہے، بتدریج اس کی طاقت نکلتی ہے. اسی طرح بڑی بڑی سلطنتیں، بڑی بڑی قوتیں بتدریج زوال کی طرف آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنا. جنگ عظیم جب اول ہوئی ہے تو اس میں ترکی نے جرمنی کے ساتھ دیا ہے، اور باقی برطانیہ اور ان کے سارے اتحادی مخالف تھے. ترکی کا مطلب کیا ہے؟ خلافت عثمانیہ. جرمنی جنگ ہار گیا. اب بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان ہوں یا دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان ہوں، کیونکہ صرف ایتھوپیا اور افغانستان تھے جو اس وقت محکوم نہیں تھے، اس کے علاوہ پورا مسلم ورلڈ غلام بن چکا تھا. تمام غلاموں نے یہ درخواست کی کہ حرمین کو چھوڑ دیجئے، خلافت عثمانیہ کو نہ توڑیے. غلام جب درخواست کرتے ہیں نا، غلاموں کی درخواست کی کوئی اہمیت نہیں. کچھ کہیں گے آپ لوگ اس پہ، کچھ تبصرہ کریں گے تو ضرور کہیے، کوئی بات اس میں اضافہ کرنا چاہتے. خلافت موومنٹ انڈیا سے بھی بر صغیر پاک و ہند سے شروع کی گئی کہ ہم اپنے حرمین کو بچائیں گے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ خلافت عثمانیہ ٹوٹ ہی گئی. اور ٹوٹی کیسی؟ اپنے اندرونی اسباب پہ. ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا، اس کو آگے پڑھیے گا. اب یہاں پر مولانا مودودی نوجوان ہیں، اور ایک شدی تحریک بھی خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد برپا ہوتی ہے کہ ہندوستان میں سارے لوگ پیدائشی مسلمان نہیں تھے، بہت سے ایسے تھے جن کے باپ دادا نے اسلام قبول کیا تھا. وہاں پہ یہ تحریک شروع ہوئی کہ جن کے باپ دادا نے اسلام قبول کیا تھا وہ دوبارہ کیا ہو جائے؟ ہندو ہو جائے. اس تحریک نے مولانا مودودی کو اس بات سوچنے پہ مجبور کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ یہ تو ہمارا کام تھا کہ ہم دین اسلام کی دعوت دیں، آج الٹا ہو گیا کہ ہمیں ہندوازم کی دعوت دی جا رہی ہے. اور اس سوچ نے وہ انقلاب برپا کیا جس کا نتیجہ میں اور آپ آج دیکھتے ہیں. تو اس شدی تحریک کو ضرور پڑھیے گا، آن لائن ڈالیے، اس کے بارے میں پڑھیے، اور سب سے بڑھ کے پڑھنا نہیں ہے. اگر آپ دادی نانی ہیں، اگر آپ والدہ ہیں، اگر آپ بہن ہیں، آگے نسلوں میں ٹرانسفر کیجیے. یہ جو ساؤتھ افریقہ کا ابھی جو غزہ کا معاملہ ہوا ہے، دیکھیے ماشاء اللہ آپ سب وہ خواتین ہیں جو تحریک سے وابستہ ہیں، اور تحریک سے وابستہ خواتین سوئی بھی خواتین نہیں ہوتی، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں.
سورہ روم میں جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا غلبت روم، روم جو ہے وہ فتح وہ ہو گیا، تو یہ بتانا ہے اس میں کہ مسلمان سویا ہوا نہیں ہوتا، اسے پتہ ہی نہیں آس پڑوس میں کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ مومن کانشیس ہوتا ہے، چوکنا ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ابھی غزہ کے معاملے میں ہم نے دیکھا دنیا سوئی پڑی تھی، ساؤتھ افریقہ کے لوگ اٹھے اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ کیس کیا تھا. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ساؤتھ افریقہ خود غلام تھے، غلامی سے آزاد ہوئے. میری اور آپ کی طرح ہم بھی غلام تھے کبھی. کس کے غلام تھے؟ برطانیہ کے غلام تھے ہم لوگ. لیکن ہم نے غلامی سے آزاد ہونے کے بعد بچوں میں یہ درد ٹرانسفر نہیں کیا. ہم انہیں پاکستانی یا جو بھی رٹواتے ضرور ہیں. مجھے نہیں پتہ انڈیا میں اس کے متبادل کیا ہسٹری پڑھائی جاتی ہے. نہیں، پاکستان میں پاکستانیز کو ایز اے سبجیکٹ ایسے رٹوایا جاتا ہے کہ بچے ہسٹری سے بیدار ہو جائیں. ساؤتھ افریقہ میں بچوں کو تاریخ سے محبت ڈالی جاتی ہے کہ ہم غلام تھے اور غلامی سے ایسے نکلے تھے. وہ ان کی کہانیوں میں بھی موجود ہے، ان کے پوئمز میں بھی موجود ہے، تو وہ نسلوں کو ٹرانسفر ہو رہا ہے. اب اس چیز کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ شدی تحریک کیوں برپا ہوئی، کیسے برپا ہوئی، اس کو آپ لوگ سرچ کیجیے گا. اب آگے چلتے ہیں. ہم یہاں تک ہم کر چکے تھے. مولانا مودودی نے اس وقت یہ سوچا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. میں اور آپ بھی سوچتے ہیں نا کیا کر سکتا ہوں. ان کے پاس کیا طاقت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو کوئی ہنر دیا ہے. کسی کو گفتگو کا ہنر دیا ہے. ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی طاقت یا قوت ہے. کوئی ایسا ہے جو کہے نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ کوئی ایسا ہے؟ کچھ نہ کچھ دیا ہے نا. تو اپنے پاس پیپر پہ لکھیے کہ مجھے اللہ نے کیا دیا. 1 منٹ آپ لوگوں کے پاس ہے، لکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کیا دیا ہے کہ جب میں رب کے حضور حاضر ہوں گی تو وہ مجھ سے پوچھیں گے تمہیں تو جھولی بھر کے یہ دیا تھا. اور میرے بندے رولتے تھے اور تم اپنا خزانہ بچا کے بیٹھے تھے جیسے کہ تمہاری اپنی کمائی. ہو سکتا ہے وہ مال ہو سکتا ہے وہ علم ہو سکتا ہے وہ کریٹیوٹی ہو، مجھے نہیں معلوم. آپ سب کو خود اپنے دل کا جائزہ لیجیے، ہے کیا آپ کے پاس. ہو سکتا ہے آپ کے اندر یہ صلاحیت ہو، آپ انسانوں کو جوڑنا، ان سے باتیں کرنا بہت اچھی جانتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے پاس انسانوں کی خدمت کرنے کی صلاحیت ہو. اور اگر آپ نہیں لکھ پا رہی نا تو یہ اور بڑا سوال ہے کہ وہ کون سی وجہ تھی کہ میں اپنے اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا، ہیروں سے سجا کے بھیجا، خوبیوں سے لگا کے بھیجا، میں کیوں بھول گئی کہ میرے پاس کیا ہے. لکھیے. جو نہیں لکھ رہے وہ کیوں نہیں لکھ رہے؟ پین نہیں ہے یا سوچ میں مبتلا ہیں اور وہ فکر کریں. کچھ تو ہوگا. ہو سکتا ہے میرے پاس میری اولاد ہو سکتا ہے میرے میاں ہی اتنے فرما بردار ہو کہ وہ انہیں کو لگایا جا سکتا ہو. آپ لوگ اپنا جائزہ لیں بھائی، سب کے پاس کچھ نہ کچھ ہے. جی ہاں. سید مولانا مودودی کی ہی کتاب ہے تاریخ بر صغیر کی، یعنی پاک و ہند کی. اسے پڑھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ آپ کو پچھلی ساری کی ساری جو بھی تحریک کی جیسے بنی اور جو حالات تھے اس وقت کے، ایک تو وہ ضرور پڑھیں. اگرچہ وہ مجمع اچھی خاصی بوڑھی کتاب ہے، لیکن ہے کہ آپ سارے ہی حالات جان جائیں گے کہ کون سے حالات تھے اور کیا کیا کشمکش سی ہوئی، کیسے جو ہے وہ تحریک بنی ہے. اور پھر انسان کو قدر بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے وابستہ کیا. دوسرا، اس سے بھی پہلے کی تحریک جو تاریخ ہے، سید بادشاہ کا قافلہ، یہ کتاب بھی پڑھیں. ہماری تو لائبریریوں میں یہ لازمی بکس تھی اور ہم نے پڑھائی گئی تھی. یعنی تاریخ اگر آپ نے پڑھنی ہے نا تو بہترین تاریخ جو ہے وہ مسلمانوں کی اور ان کے عروج و زوال کی وہ ان کے اندر موجود ہے. جزاک اللہ خیرن کثیر آپا. اور آپا نے جو ابھی بات کی ہے نا وہ بتائے بہت اہم ہے. کیوں اہم ہے؟ کہ دیکھیں یہ کتابیں ایسی ہیں کہ آج یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ اگر میں اور آپ پڑھنا چاہیں تو ہمیں وہ دشوار لگتی ہے. کیا ہمارے پاس اتنا فرصت، اتنا وقت، اتنے وسائل بھی نہیں ہے کہ ہم اسی جستجو میں لگ جائیں کہ ان کتابوں کو آج کی زبان میں آسان فہم لکھا جائے یا ٹرانسلیٹ. کبھی آپ بیٹھیے، جو سید بادشاہ کی پوری کہانی ہے اس کو اپنے بچوں کے ساتھ پڑھنا شروع کیجیے.
اردو پڑھنے کی انہیں عادت نہیں رہی، مشکل الفاظ انہیں سمجھ نہیں آتے، کہانی کا جو اسٹائل ہے کیونکہ وہ مغربی کتابوں کو پڑھتے رہے ہیں، کیمبرج یا جو بھی سسٹم ہے فیڈرل بورڈ اس سے گزرتے رہے ہیں، انہیں ان کتابوں کا سمجھ ہی نہیں آتا کہ لکھا کیا ہے۔ کیا ہم میں سے کسی کے پاس اس وقت ماشاءاللہ 70 افراد ہم یہاں پہ جمع ہیں، نہ ہمارے پاس وسائل ہیں ان لوگوں کو سپورٹ کرنے کی جو لٹریچر تیار کریں، نہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم اس کے بارے میں غور کریں۔ ہم کسی لیول پہ تیار ہیں، اس کو سوچیے ضرور، اپنی تاریخ سے رشتہ جوڑیے، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آگے چلیے، مولانا مودودی جو ہیں اس ساری صورتحال کو دیکھ کے سوچتے ہیں کہ میرے پاس قلم کا ٹیلنٹ ہے، اور دیکھیے جو مومن ہے نا، یہاں پہ یہ جملہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب مومن غلامی کی حالت میں ہوتا ہے یا پستی کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ ایسے تڑپتا ہے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے۔ آپ نے کبھی تجربہ کیا ہو کہ دریا کی جو مچھلی ہوتی ہے وہ دریا کے بہاؤ کے الٹ بہتی ہے اور اتنی ہی لذیذ اور چمکیلی اور خوبصورت ہوتی ہے جو بہاؤ کے متضاد سمت میں بہہ رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اسے کس چیز کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے؟ ایک دریا ہے واٹر کرنٹ کا، پانی کے بہاؤ کی الٹ سمت میں بہنے کے لیے جتنی طاقت اسے چاہیے ہوتی ہے وہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتی ہے۔ اور اگر اس مچھلی کو، اگر آپ نے کبھی یہ تجربہ کیا، اس مچھلی کو نکال کے 1 منٹ وہ باقاعدہ اتنا اوپر اچھلتی ہے، کوشش کرتی ہے کہ میں واپس دریا میں کود جاؤں۔ مومن جب پسپسائی کی حالت میں، مظلومیت کی حالت میں، جس حالت میں اور آپ آج پڑے ہوئے ہیں، تو تڑپتا ہے، مزاحمت کرتا ہے۔ یہ مزاحمت کرنا، یہ اٹھ کھڑی ہونا، وہی بات کہ اہل غزہ کو دیکھنے کے بعد ہم کیسے اس چیز کو بھول جائیں۔ ابھی جب ویسٹ بینک میں، ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے کہ غزہ کے بعد وہ ویسٹ بینک میں داخل ہو چکے ہیں، اور جب وہ ان کی سڑکوں کو توڑ رہے ہیں تو ضعیف لوگ جھنڈا لے کے کھڑے ہیں ٹینکوں اور ان ٹریکٹروں کے آگے جو سڑکوں کو توڑا، ان کو نہیں ڈر لگ رہا۔ یہ ہوتی ہے مزاحمت، یہ ہوتی ہے دل سے اٹھنے کی کیفیت، یہ ہوتی ہے حالات کے سازگار ہونے کی خواہش نہیں کرنا بلکہ حالات کو خود سازگار بنانا۔ مولانا نے سوچا میں قلم کے ذریعے لکھوں، میں اور آپ ہوتے تو کہتے ایک تحریر سے کیا ہو جائے گا، وہ لکھتے رہے۔ ایک اور چیز سیکھنے کی، جماعت اسلامی کی اس پوری تاریخ سے سیکھنے کی 2 چیزیں ہیں اسلامی میں۔ پہلی چیز مستقل مزاجی۔ میرے اور آپ اور آج کے انسان کا مسئلہ یہ ہے، ارادے باندھتے ہیں، توڑتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ آج تو بہت کچھ سوچوں گی کرنے کا، کل 2 دن کے بعد مجھ سے وہ کام نہیں ہوتا، اور تیسرے دن تو یاد بھی نہیں رہتا۔ مستقل مزاجی پہاڑوں میں سوراخ کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح یہ سوال بہت آتے ہیں نا، ہم رپورٹیں کیوں بھریں، ہمیں کیا ضرورت ہے لکھ کے دینے کی، نظم کو اس سے کیا ہے، ہم درس میں آتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کیا بتانے کی ضرورت ہے، اس کی اہمیت کیا ہے بھائی؟ اہمیت یہ ہے کہ یہ پورا ڈیٹا ریکارڈ ہو رہا تھا جبھی تو میرے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ روداد جماعت اسلامی اٹھا کے دیکھیے، پورے بیت المال کا حساب، 1 روپے کا حساب لکھا ہوا ہے۔ کیسے لکھا ہوا ہے؟ کیا جادو سے، کوئی جادو کی چھڑی ہے؟ نہیں، یہ جو رپورٹ جمع ہوتی ہیں، ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے جو بعد میں آئندہ آنے والے انسانوں کے کام آئے گا اگر وہ پڑھنے والے لوگ ہوں۔ یہ 2 چیز۔ اب آگے کی طرف چلیے، مولانا مودودی اس کے بعد کیا کرتے ہیں، دہلی سے حیدرآباد شفٹ ہو جاتے ہیں۔ حیدرآباد اس ہندوستان کے اس دور میں جب مسلمان محکوم اور مغلوب ہیں، حیدرآباد وہ ریاست تھی جہاں پہ مسلمان حکمران بھی تھے، پیسہ بھی موجود تھا، بہترین مسلمانوں کے ذہن موجود تھے۔ مولانا مودودی جب وہاں جاتے ہیں قیام کے لیے، دہلی سے حیدرآباد شفٹ ہو جاتے ہیں، تو وہاں جا کے وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ بظاہر تو شان و شوکت بہت ہے، شوشہ بہت ہے، شاید آج ہم بھی ایسی کسی دور میں غور کیجیے گا جہاں آپ رہتی ہیں، بہت اوپر سے خوبصورتی ہے، لیکن اندر کھوکھلے پن کی انتہا یہ ہے کہ صنعت و حرفت، تجارت، سیاست، ہر جگہ ہندوؤں کا غلبہ ہے، یا یہ کہہ لیں کہ ایسی سوچ کا غلبہ ہے، اور مسلمانوں کی سوچ، مسلمانوں کا مشن، مسلمانوں کا طرز زندگی پیچھے جا چکا ہے۔ مولانا خواہش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ بھائی آپ مسلمانوں کی تربیت شروع کریں، لیکن اس وقت جو حیدرآباد کے حکمران تھے ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی، عموماً حکمرانوں کو نہیں ہوتی، ان کو ساری فکر اپنی کرسی بچانے کی ہوتی ہے۔ مولانا مودودی کی اس دور میں علامہ اقبال سے بھی ملاقات ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے آگے کی طرف کہ مولانا مودودی جو ہیں وہ ترجمان القرآن کا آغاز کرتے ہیں، اور ترجمان القرآن کا آغاز کیا ہے؟ یہ ایک پوری تحریک کا آغاز ہے۔ کیوں؟ اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟
سنتے رہیں گے تو کیا اتنا فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ لوگ کچھ تبصرہ کریں. ترجمان القرآن کے آغاز سے. جی ساریہ. اس میں یہ نا کہ جیسا ہم انسان ہیں, نسیان کا مرض ہے ہم بھول جاتے ہیں. اب یہی ان کی تحریریں جب تحریری طور پر جب ساری ہوں گی تو آنے والی نسلیں پڑھ کے کتنا سبق ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے کیسے مشقت کی اور کس طرح کیا ماحول تھا, کیا وقت تھا, کس موقع پہ کیا لکھی گئی. تو لکھنے کا تو ہے ہی ہے نا. پھر وسائل کی کمی کے باوجود جو ہے وہ رسالہ پورا ہند و پاک سب میں جو ہے نا تقسیم ہوتا تھا, اور اس کے ساتھ اب تو پھر دنیا پورے میں آنے لگ گیا ایک چھوٹا سا رسالہ. آپ کی سوچ پوری بن گئی. یہ جو دو باتیں, یہ جو ترجمہ, اور بھی بہت کچھ سیکھنے کا, دو باتوں پہ فوکس کیجیے گا. یہ ترجمان القرآن جو مولانا مودودی نے ہندوستان میں بڑی محنتوں سے نکالا, بہت محبتوں اور بہت توانائی, اور جب یہ وہ لکھتے ہوں گے تو کس درد کے ساتھ لکھتے ہوں گے کہ امت رسوائی اور پسپسائی کے دور سے نکل جائے. آج یہ ترجمان القرآن کا معاملہ یہ کہ خسارے میں جا رہا ہے, اور وہ وقت آ گیا ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے. شاید آپ میں سے کتنے لوگ یوٹیوب پہ ہی صحیح, خریدنا تو چھوڑ دیجیے, یوٹیوب پہ کتنے لوگ ترجمان القرآن کو سن لیتے ہیں یا چیک کر لیتے ہیں کہ کیا ہے اشارے اس میں کیا لکھا ہوا ہے, اشارات میں کیا لکھا ہوا ہے, کتنے لوگ. اور باقی ہم بھول گئے نا, یہ قیمتی انگوٹھی تھی. جیسی میری اپنے باقی گھر والوں سے ہوتی ہے نا, بڑے پیار سے عمرے کے مہمانوں سے ہوتی ہے, ان کو میں کبھی نہیں منع کرتی. میں اپنی ناظمہ کو منع کر سکتی ہوں, میں ہر چیز کے لیے عذر دے سکتی ہوں, لیکن ہوٹل کی بکنگ ہوئی بھی ہوتی ہے, جانا ضروری ہوتا ہے. یہ کہنا آسان ہے, تحریک کو یہ کرنا چاہیے. آخر کیسے ان 75 لوگوں نے وہ کر دکھایا. آپ کو پتہ ہے جب مولانا مودودی نے لاہور میں جماعت اسلامی کی بنیاد ڈالی ہے, اس کے بعد لوگوں کو ایسی ایسی ڈیوٹیز سپرد کی ہیں. کوئی بڑی بڑی جاب میں تھا, وہ جا کے کہاں کام کرتا تھا. اور جب پاکستان کا قیام ہوا ہے, آتے ہی کرائسس شروع ہو گیا تھا. کیمپوں میں مسلمان پڑے تھے. جماعت اسلامی کے لوگوں نے جو کچھ راشن بھی بانٹے, کپڑے بھی پہنائے ہیں, گھر سر ڈھانپنے کے لیے چادریں بھی دی ہیں, چھتیں بھی دی ہیں, لیکن انسانی غلاظت بھی اٹھائی. اتنے انسان تھے کہ غلاظتوں کے ڈھیر لگ گئے تھے. جماعت کے کارکنوں نے یہ بھی کیا. یہ نہیں کہا کہ کوئی کرے, میں اور آپ کریں. میں اور آپ اتنی تعلیم کو ایک کلاس تو پڑھی ہوگی. ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم سے نصاب ایسے نہیں پڑھا تھا, ہم کوئی اور جدید طریقہ سوچیں. 70 لوگ بیٹھے ہیں, 70 آئیڈیاز. اگر کسی جو ابھی نوکیا کی بات کی جویریہ نے, نوکیا کا جو پہلا موبائل آیا تھا من بھر موبائل تھا, اور اس کے بعد جب وہ کامیابی عروج پہ گئے کہ وہ ہر ایک کے ہاتھ میں نوکیا آ گیا, وہ خوش ہو گئے. اب تو نوکیا کبھی مارکیٹ سے جا نہیں سکتا. آج نوکیا کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا. میں نے اور آپ نے جس طرح جماعت کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں نا, غور کیجیے گا. دیکھیے ماؤں کا معاملہ یہ ہوتا ہے, جس چیز کو واقعی اپنے لیے خیر سمجھتی ہیں وہ نسلوں کو ٹرانسفر کرتی ہیں. آپ میں سے کتنی خواتین ہیں جو اپنے بچوں کو جماعت کی تاریخ بتاتی ہیں, یا اس بات پہ بچوں سے کہتی ہیں بچوں جو بھی تعلیم حاصل کرو, تحریک کے ساتھ جڑنا, تحریک کو توانائی, خون اور وقت دینا. کبھی کہا ہے یا بچوں سے نہ نہیں صحیح اپنے رب سے کہا ہے کہ اللہ میرے بچوں کو اس دنیا میں صرف انفرادی سطحوں پہ مسلمان نہیں بنائیے گا, ان کو چینج میکر, تبدیلی لانے والا بنائیے گا. یہ آپ کے بندے ہیں, صلاحیتوں سے آپ نے نوازا ہے. ان کی صلاحیتیں اس دنیا کے سرمایہ دارانہ نظام کو مستحکم کرنے میں نہ کھپ جائیں. کھپی ہوئی ہیں, مانی ہے کہ کھپی ہوئی ہیں. اچھا بہنوں, اب آگے کی طرف چلتے ہیں. مولانا مودودی ترجمان القرآن میں لکھتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے اس میں اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تحریک اسلام جنگ آزادی بھی ہوتی ہے, اور ساتھ ہی جماعت اس کو 1941 میں جماعت اسلامی کا قیام ہوتا ہے. مولانا تمام لوگ جو ان سے تبادلہ خیال کرتے تھے ترجمان القرآن کی تحریریں پڑھنے کے بعد, مولانا ان کو بلاتے ہیں کہ آپ آئیے. وہ سب لاہور میں جمع ہوتے ہیں, اور 150 لوگوں میں سے 75 لوگ یہ وعدہ کرتے ہیں, اور اس ملاقات کی رودات بھی بڑی پیاری ہے. آہوں اور سسکیوں کا لمحہ ہے, اور اس میں وہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی اس تحریک کے لیے, یعنی کس کام کے لیے, اللہ کی دعوت اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے لگا دیں گے. اور اس میں ایک وہ نوجوان بھی اٹھتا ہے, اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے,
کم عمر سا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میں بھی شامل ہو رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں تمہاری تو بھی داڑھی بھی نہیں ہے, سوٹڈ بوٹڈ اس دور میں جو ایک بظاہر حلیے سے لگتا تھا کہ مذہب کا کوئی ان کے دل میں شائبہ بھی نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے کہا نہیں, مجھے دعوت میرے دل کو چھو گئی ہے, اور پھر اس شخص نے اس دعوت کو اپنی زندگی میں ایسے نافذ کیا کہ اس کے بارے میں آپ پڑھیے گا کہ وہ کون تھے. میں نہیں بتاؤں گی نام. اس سے سیکھنا کیا ہے کہ ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں. آپ نے الحمدللہ ہمیں تعلقات تھے ان سے. دیکھیں ہم بظاہر بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں نا, ظاہر دیکھ کے ہمیں لگتا ہے یہ تو کبھی دین کی طرف نہیں آئے گا, اس کو تو بلانے کا فائدہ نہیں ہے. نہیں, ظاہر کو دیکھیے نہیں, دل کو دیکھیے. ٹائم ہمارے پاس کم ہے, آگے کی طرف ہم چلتے ہیں. جماعت اسلامی کا قیام ہوتا ہے اور اس میں جو اہم اصول ہیں انہیں پڑھیے. یہ اہم اصول پڑھنے کیوں ضروری ہیں؟ ہر آئے دن یہ سوال ہوتا ہے کہ تنظیم سازی کی کیا, یہ تنظیمی ٹی پارٹی میں آنے کی, شرکت کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ یہ رپورٹوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ناظمہ کی باتیں ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ ناظمہ بھی تو ہماری جیسی ہے, تو ہماری جیسی انسان, لیکن کیا ضرورت ہے؟ ہم بھی سیدھے سادھے اتنے لوگ درس قرآن کر رہے ہیں, نام لینے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. ماشاءاللہ اللہ کے بندے تو زمین کے ہر خطے میں اللہ کا نام لینے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. تو بھائی ہم ایسے کیوں انوکھے ہیں؟ پہلے پلاننگ کرتے ہیں, ووٹ دیتے ہیں, تو بھائی اٹینڈنس لگاتے ہیں, تو پتہ نہیں کیا کیا جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں سب کو بتانے کے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اصول پڑھیے. اس وقت بھی بہت سے لوگ کام کر رہے تھے. بات کیا تھی؟ تنظیم ہو, بھیڑ نہ ہو. تنظیم کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ادارہ اس وقت دنیا کا کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کا ایک لیڈر نہ ہو, اس کے اندر آنے اور جانے کا وقت نہ ہو, اس کے اندر اپنا پورا سال کا آڈٹ نہ ہوتا ہو, اس کے اندر اپنی جب جو اسکول میں جاب کرتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں, ہمیں پلانر بھی بنا کے دینا ہوتا ہے, ہمیں اپنے ہر چیز کو بتانا بھی. تو پلانر تو بنایا تھا, کرا کچھ نہیں, یہ بھی بتانا ہوتا ہے, کرنا ہوتا ہے نا. تو آخر دینی جماعت یہ کام کیوں نہ کرے؟ سال کا ٹارگٹ تھا, اپنے ساتھ 2 متاثرین لانے تھے, پورا سال گزر گیا, میں نے ایک بھی نہیں بنایا, اور رپورٹ بھی نہیں دوں گی. رپورٹ کیا اہمیت؟ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے, میں کیوں ناظمہ کو بتاؤں؟ یہ ہم کہتے ہیں نا. ناظمہ کو اس لیے بتائیں کہ ہم بھی ایک آرگنائزیشن ہیں, ہم بھی ایک ادارہ ہیں, ہم منظم لوگ ہیں. آج ہم سب جو بیٹھے ہیں, کسی کی ذمہ پانی کی ذمہ داری تھی, کوئی پروگرام کے دوران کام کر رہا تھا, کوئی پروگرام سے پہلے میسیجز بھیج رہا تھا, کوئی پروگرام کے بعد کام کرے گا. انسانوں کی بھیڑ نہیں جمع کرنی ہے, منظم کام کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت تنظیم اسٹرکچرڈ کام کرنے کی بہترین مثال ہے. اس کو کبھی سیرت کو اس آئینے میں پڑھیے, اس پہ کام کیا گیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز اے لیڈر پر اتنی تصانیف لکھی گئی ہیں, لوگ ان کی شخصیت سے وہ نکات نکالتے ہیں کہ دیکھیں ایسے ہوتے ہیں. تو پھر اب آئندہ نہ کوئی تنظیمی پہ اعتراض کرے. یہ کیوں ہے؟ ہمیں منظم کرنے کے لیے, ہماری پلاننگ کرنے کے لیے, ہمارے آگے کے چیک اینڈ بیلنس کے لیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں, سال بھر کرتے کیا ہیں, کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ. آگے دیکھیے, شورائیت ہے. جماعت اسلامی کا ایک طرح امتیاز کیا ہے کہ مشوروں کے بعد کام ہوتا ہے. آپ یقین کیجئے یہاں رکھنے سے لے کر, کس کو بلانے سے لے کر, ہر چیز میں آپ سب نے مشاہدہ کیا ہوگا, مشورہ مشورہ مشورہ. بعض والے لوگ تھک بھی جاتے ہیں, یہ کیا بات ہے, اس کا بھی مشورہ ہو رہا ہے. دیکھیے مشورہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ احد کے بعد کہا کہ وشاوروں, ان کو اپنے مشوروں میں شامل کیجیے. مشورہ ذہنوں کو بڑا کرتا ہے, مشورہ دلوں میں محبت ڈالتا ہے, مشورہ نئے آئیڈیاز جنریٹ کرتا ہے. تو جماعت اسلامی کی خصوصیت کیا ہے؟ اور یہ آپ کو یہ دیکھنا پتہ ہے کیوں ضروری ہے. میں دیکھوں کہ ہو سکتا ہے میرا دل آج کل کسی اور کی طرف مائل ہو, میں بھاگی جاتی ہوں کہ کسی اور کو بھی جوائن کر لوں, ان کی دعوت بھی مجھے بہت اٹریکٹیو نظر آتی ہو, لیکن ذرا چیک بھی کر لوں نا کہ کوئی ایسی بھی چیز ہے جو وہاں نہیں ہے. وہاں بس ایک شخص ہے, اس کا حکم چلتا ہے, اسی کا درس سنتے ہیں, اسی کی ٹک کرتے ہیں, بس گھر آ جاتے ہیں. کوئی نہیں پوچھتا, کوئی ہم سے مشورہ نہیں مانگتا, کوئی ہمارا انپوٹ نہیں ہوتا, بس جائزہ لے. اس کے بعد رکن جماعت فرائض کا پابند اور کبائر سے اجتناب کرے. اس کا بھی ضرور سوچیں. ہم تو یہ سوچتے ہیں رکن جماعت اجتماع کے دوران, تنظیمی تربیتی اور قرآن کلاس کے دوران بہت ادب اور طریقے اور اخلاق اور لباس ہر چیز کو دیکھے. جب وہ اپنے گھر میں ہوں, اپنے بچوں شوہر محفلوں میں ہوں,
تو اس کی انداز، اس کی گفتگو، اس کا لباس، اس کا طور طریقہ، اس کے اطوار دیکھ کے کبھی گمان بھی نہ ہوتا ہو اس نے ایک عہد کیا ہے کہ میں رب کا فرمانبردار ہوں۔ غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم غلطیوں کے عادی ہو جائیں اور بھول ہی جائیں کہ صحیح طریقہ کیا تھا۔ اور یہ جو لکھا ہے نا رکن جماعت فرائض کا پابند اور کبائر سے اجتناب، اس میں پتہ ہے میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ اور یہ ذمہ داری ہم نے چھوڑ دی ہے، اپنے ساتھی کو غلطی کرتے دیکھ کر اس کو ٹوکنا کہ تم نے یہ کام کیا، یہ رکن جماعت یا جماعت سے وابستہ فرد کا طریقہ اور اطوار نہیں ہے۔ ہم تو شرما جاتے ہیں نا، وہ مجھ سے برا مان جائے گی، مانے گی تو، لیکن قیامت کے دن وہ شکر گزار ہو سکتا ہے وہ بھول گئی ہو۔ میرے اپنے ساتھ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ منہ پہ کوئی آٹا لگا ہوا ہے، بچے بتا رہے ہیں مما آپ کے منہ پہ آٹا ہے اور آپ ادھر ادھر پھر رہی ہیں، اپنی شکل نظر نہیں آتی نا۔ ہو سکتا ہے میرے اس ساتھی کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے اندر یہ اخلاقی خرابی، یہ حجاب کے مسائل، یہ معاملات کی گڑبڑ، یہ تحریک سے بے رغبتی ہو، مجھے پتہ ہی، اسے پتہ ہی نہ ہو۔ پیار سے ٹوک کے تو دیکھیں، محبت سے کہہ کے تو دیکھیں، پھر آگے چلیے۔ جدید اور قدیم کو لے کر چلا جائے، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اس پہ کیا کہیں؟ دنیا میں اس وقت کفر جس طرح، آپ اس وقت اولمپکس اگر ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہو، اس کے اندر جس طرح جتنا محنت، ایک ایک جو ان کی چیز تھی، یہ میں سمجھیے گا کہ میں نے پورا دیکھا تھا، صرف خبریں پڑھی ہیں، لیکن جس محنت سے انہوں نے وہ گھوڑا ایک انہوں نے بنایا جو پانی پہ بظاہر فلوٹ کرتے ہوئے گیا ہے اور وہ موت کا گھوڑا تھا، ایک ایک چیز اس پلاننگ سے کی ہے، کیوں؟ کفر کے ابلاغ کے لیے۔ وہ قدیم کو بھی ملاتے، وہ قدیم میتھولوجیز، وہ قدیم جو لوگ کہانیاں ہیں، موت کا گھوڑا، اس کو وہ جدید طریقے سے دکھاتے ہیں، کیوں؟ میسمرائز کرنے کے لیے، مروب کرنے کے لیے۔ اور میں اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ یا تو جدید اسلام آ جائے گا، موسیقی بھی جائز ہے تو بھائی اب کیا، بس کچھ کہنا نہیں چاہ رہی میں، یا تو جدید سے چپک جاتے ہیں یا قدیم سے ایسا چپکتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ نہیں یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ دونوں کو لے کے چلیے، دونوں کو لے کے چلنا، اور جہاں یہ ہم سب کی ذمہ داری وہیں آ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے میں قدیم سے یا جدید سے چپٹی ہوئی ہوں، دوسرے پہلو کو بھول جاتی ہوں، آپ سب کی ذمہ داری ہے مجھے ٹوکیں، میری ذمہ داری ہے آپ سب کو ٹوکیں، پیار سے، محبت سے، دعا سے، خلوص سے، اخلاص نیت سے۔ اچھا آگے چلیے، فرقہ پرستی اور مسلک نہ ہو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جماعت میں اس بات سے کوئی کسی کو غرض نہیں ہے کہ آپ کا مسلک کیا ہے، سوائے اس کے کہ آپ قادیانی، خدا نہ خواستہ، کچھ چیزوں پہ تو بالکل وہ ہیں، لیکن باقی کوئی کس طرح نماز پڑھتا ہے، کوئی کس طرح روزے رکھتا ہے، اگر رب کو ماننے والے ہیں، اہل سنت والجماعت سے تعلق ہے، دین کی ایک اساس سے جڑے ہوئے ہیں، تو بس صحیح ہے، اتنا کافی ہے۔ اچھا اس کے بعد آگے چلتے ہیں، جمہوریت ہو عہدوں کی طلب نہ ہو۔ جماعت اسلامی کے کتنے امیر انتقال ہوتے وقت بھی امیر تھے، یعنی امیر، نگران، ناظم، جو لوگ ہمارے ساتھی نئے ہیں، کتنے امیر تھے۔ ویسے جماعت اسلامی پاکستان کے اب تک کتنے امیر گزرے ہیں، کسی کو پتہ ہے؟ 5 گزرے ہیں، ان میں سے کتنے انتقال کے وقت بھی امیر تھے؟ مولانا مودودی انتقال کے وقت امیر جماعت ہوں گے ویسے نا، بنائی انہوں نے ہے، کیوں؟ جماعت اسلامی میں جمہوریت ہے، ووٹنگ کے ذریعے ایک صالح شخص کو منتخب کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی پورا اس کا کرائٹیریا ہے، آپ دستور جماعت اسلامی کو ہم سب پڑھ سکتے ہیں، دستور جماعت اسلامی، اچھا لفظ آ گیا، یہ کمزوری ہے کہ دستور ہی نہیں بتا خان کو، ایک پوری پراپر لا، یعنی سمجھے سسٹم ہے، ڈاکیومنٹیشن ہے، اس صورت میں یہ ہوگا، اس صورت میں یہ ہوگا۔ مشکل لکھا ہوا ہے آج کے دور کے حساب سے، لیکن اگر ممکن ہو ڈسکس کر کے پڑھیے ضرور، تھوڑا بھی پڑھ لیے، دیکھیے تھوڑا بھی پڑھ لیں لیکن اگر اندر اتار لیں تو دل بدل جاتے ہیں۔ وہ ایک اعرابی آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صرف ایک کلمے پہ جمنے کا وعدہ کرتا ہے اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اچھا مریم، یہ دستور جو ہے وہ امیدوار ارکان کو پڑھایا جاتا ہے، پھر ان کو رکن بنایا جاتا ہے، یعنی رکن بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ دستور نہیں پڑھے گا۔ منشور پڑھیں، دستور پڑھیں، پھر جو ہے وہ رکنیت کرنا ہے۔ اچھا ایک اور چیز دیکھیے، اچھا ایک اور چیز، کوئی کیا جماعت اسلامی میں ویسے امیر بننے کے لیے کیمپین تو ضرور کی جاتی ہوگی پھر، ہے نا؟
ووٹ دینا بھائی ہر ایک کہتا ہوگا مجھے ووٹ دو, مجھ سے ووٹ نہیں دو گا تو میں ناراض, ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ سے آج تک کسی نے نہیں کہا کہ مجھے ووٹ دیں؟ نہیں, کسی رکن جماعت سے نہیں کہا گیا. تو بھائی بہت ہی غم کی بات ہے. کہا ہوتا تو روتے نہیں تھے, وہ بھی حلف اٹھاتے. اگر ایسے کہا گیا ہوتا تو وہ کبھی ناظم نہ بنتے, وہ کبھی ناظمہ نہ بنتے. یہ جماعت کی بہت خوبصورت روایت ہے, اس کو بہت پیار سے قبول کیجیے اور اس پہ غور کیجیے. بیٹا پسندیدہ شخص نہیں بنتا, بلکہ وہ بنتا ہے ارکان جماعت اس کی چھاٹی کر دیتے. اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں رکن جماعت بننا کیوں ضروری ہے؟ بھائی ہم جماعت کے سارے کام کر رہے ہیں, ہم رکن کیوں بنے؟ رکن اس لیے بنے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر کام کریں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جو ابھی فی الحال ناظمہ ہے وہ صحیح سے کام نہیں کر رہی ہیں اور آپ کو لگتا ہے, تو آپ کی جو رائے ہے وہ بہت اہم ہے. اگر آپ ویسے سب کی رائے اہم ہوتی ہے. اچھا جی, اب اس اور دوسری آخری چیز, احتساب کا عمل جاری رہے. اچھا ہم آج جو ہم یہیں تک کریں گے بس. میں آپ سے اختتام کی طرف بھی کچھ لائنز لکھی ہوئی ہیں, آپ ذرا اس کو پڑھیے بالکل آخر میں, باقی اس کو ہم پھر دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو جماعت اسلامی کا کام ہے نا, یہ پتہ ہے کیا ہے؟ جنگ موتا کا وقت یاد ہے آپ سب کو؟ جنگ موتا میں کتنے لوگ تھے, کتنا دشمن کی آدمی تھی؟ تعداد ویسے پوچھنی نہیں چاہیے, لیکن چلے میں آپ کو بتاتی ہوں. 1 لاکھ, ایک دوسری سائڈ پہ 1 لاکھ دشمن تھے اور مسلمان 3000 تھے. نبی اس مسلمانوں کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں تھا؟ حضرت زید کے ہاتھ میں تھا. حضرت زید شہید ہوتے ہیں, کس کے ہاتھ میں آتا ہے؟ جعفر بن طیار کے ہاتھ میں آتا ہے. کیسے آتا ہے؟ ایک ہاتھ میں آیا جھنڈا. جھنڈا کیا ہے؟ جذبہ ہے. جھنڈا کیا ہے؟ امید ہے. جھنڈا کیا ہے؟ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ کا دین ہی غالب آئے گا. حضرت جعفر کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے, پھر دوسرے ہاتھ میں. دوسرا ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ کاٹ. اب تو جعفر گر گئے ہوں گے, اب کیسے اٹھاؤ جھنڈا؟ دونوں ہاتھ ہی سلامت نہ رہے, سینے سے تھامتے ہیں. آخری لمحے تک وہ علم کو اٹھائے رکھتے ہیں, اور اس کے بعد ان کا جھنڈا کون تھامتا ہے؟ عبداللہ بن رواحہ اور پھر خالد بن ولید. اسلام کی تلوار, جماعت اسلامی کا جھنڈا, جماعت اسلامی کا علم, جماعت اسلامی کی دعوت. دعوت کیا؟ اللہ, اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کی یہ دعوت کا جھنڈا میں اور آپ اپنی زندگی میں تھامیں, اور اس طرح تھامیں کہ جب اس دنیا سے جائیں تو کوئی ایک فرد ایسا ہو جو میرے بعد اس جھنڈے کو تھام دے. کیا آپ نے وہ فرد تیار کیا ہے؟ کیا کوئی ایسا ساتھی ہے کہ جب آپ جائیں تو وہ دعوت آپ کی جگہ تھام دے؟ 2 نہیں, بس ایک ساتھی تھام. آج دنیا میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ کسی بھی تبدیلی کے لیے کسی بھی آبادی کا 3.5% اگر کام کریں, مٹھی بھر لوگ کام کریں تو معاشرہ تبدیل ہو جاتا ہے. آپ میں سے ہر ایک آج یہاں سے وعدہ کر کے اٹھے کہ اس جماعت اسلامی کے اس مشن کہ اللہ کا دین اللہ کے بندوں کو ایسے پہنچانا کہ ان کے لیے سب سے قیمتی متاع ہو جائے, اس کے لیے میں اپنی سر دھڑ کی بازی لگا دوں گی, میں اپنے وسائل کھپا دوں گی, میں اپنی نعمتیں لگا دوں گی, لیکن اپنے پیچھے ایک جھنڈا تھامنے والا. جیسے بچوں کی ریلے ریس ہوتی ہے نا, آپ نے دیکھی ہوگی, ایک جاتا ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں تھماتا چلا جاتا ہے. تو مجھے اور آپ کو بھی اس کی تیاری کرنی ہے. یہ سفر بہت طویل ہے. میں اور آپ جس موڑ پہ موجود ہیں تاریخ کے, اس وقت غزہ کے مسلمانوں کی جد و جہد, بنگلہ دیش میں اٹھنے والا انقلاب, ہندوستان میں ہونے والی جو مسائل ہیں, پاکستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, دنیا کے ہر خطے میں امت مسلمہ کے ساتھ جو کچھ بیت رہا ہے, اس وقت میرا اور آپ کا کردار کیا ہے؟ کیا وہ کردار اتنا خوبصورت ہے کہ ہمارے بچے بعد میں تذکرہ کریں کہ میری دادی یا میری نانی یا میری امی یا میری کوئی ان کا کوئی کردار تھا؟ یا ہم سلیپنگ پارٹنرز ہیں, ہم سوتے ہوئے گزر جائیں گے اور جب رب کے حضور حاضر ہوں گے تو کہیں گے اللہ تعالیٰ بس اتنا ہی قبول, اللہ تعالیٰ قبول بھی کریں گے, بڑے مہربان ہیں. لیکن کچھ اپنی جان سے بڑھ کے کر لیجیے, اور اس تحریک کو بہت قیمتی جانیے. یہ صرف ایک نشست نہیں ہے, یہ زندگی بھر کا سفر ہے. اس سفر کو اپنی نسلوں میں ٹرانسفر کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کام کو آسان کر دیں. اور جماعت اسلامی کی اس بات کو یاد رکھیے گا, 75 لوگ تھے, آج وہ ڈاکٹرز پیما بھی ہیں, آج وہ لائرز بھی ہیں, آج وہ قیدیوں کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, آج وہ بیٹھک اسکول میں بھی کام کر رہے ہیں, آج وہ بے سہارا خواتین کے گھر بھی بنا رہے ہیں, آج وہ الخدمت بھی ہے جس کو ترکی کے زلزلے میں ترکی خود بلاتا ہے
کہ آئیے آپ وہ ٹریننگ رکھتے ہیں جو کسی کے پاس نہیں. یہ 75 لوگوں نے خلوص اخلاص نیت کے ساتھ کام کیا تو دعوت جاری و ساری رہی. میں اور آپ اپنے رب سے عہد کریں کہ ہم بھی کچھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری اس چیز کو سنبھالیں گے اور رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.